بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ناظرین، توبہ کا مفہوم انسان کا اپنی گناہوں بری زندگی پر نادم و پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام جرائم کا اقرار کرنا اور پھر آئندہ تمام گناہوں نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس انسان پر نظر و کرم فرماتا ہے اور اسے اپنے مقربین میں شامل فرماتا ہے۔ اور پھر جب انسان نفلی عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ اس کا دل نور الہی سے روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ محبت الہی جب انسان کے دل میں رچ بس جائے تو پھر تمام حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ دوستو، قرآن و حدیث میں بھی گناہوں سے توبہ کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، مگر خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر اور افضل وہ ہوتا ہے جو نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور گناہ کرنے والوں میں سب سے افضل اور بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک اور دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے یہاں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو، بالغرض اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہے تو توبہ کے ذریعے وہاں سے اس کا نام کٹوا دیا جاتا ہے اور اہل جنت کی فہرست میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا، اپنی خواہشات نفس کا غلام تھا۔ اس نے ایک ضرورت مند عورت کو 60 دینار دے کر زناکاری کے لیے آمادہ کیا، اور جب وہ تنہائی میں برے کام کے لیے تیار ہو گیا تو وہ عورت بے اختیار رونا شروع ہو گئی، چہرے کا رنگ فاقہ ہو گیا۔ کفل نے اس عورت سے حیرانی سے پوچھا کہ یہ ڈر اور رونا کیسا ہے؟ اس پاک باز اور شریف النفس لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خیال آ رہا ہے، اس کام کو ہمارے خالق نے حرام قرار دیا ہے، میں بھی اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر برے کام کے لیے تیار ہو گئی، اب اللہ کا حکم مجھے بے چین کیے دیتا ہے۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو بھی تو حساب دینا ہے۔ اس لڑکی کی ایسی پرتاثیر اور سچی باتوں نے کفل پر گہرا اثر ڈالا اور اپنے برے کاموں پر نادم اور شرمندہ ہوا۔ عذاب الہی کی خوفناک شکلیں اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی اور اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے وہ رونے لگا۔ قبر کے سانپ اور بچھو اس کی نظروں کے سامنے پھرنے لگے اور اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اس عورت نے تو ابھی گناہ ہی نہیں کیا اور یہ جہنم کے خوف سے کانپ رہی ہے، جبکہ میری تو ساری عمر ہی ایسے برے کاموں سے بری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اے نیک عورت، گواہ رہ، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی دل میں نہ لاؤں گا۔ میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے دے دی۔ اس کے بعد اس نے اللہ کے حضور توبہ استغفار کی اور اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور عذاب کا خوف محض اللہ تعالیٰ کے ڈر اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی اسلامی احکامات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔